بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کے متعدد واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حاتم طائی کی بیٹی جب قید ہو کر بارگاہ رسالت میں آئی، اس کا دوپٹہ تھوڑا سر سے کھسکا ہوا تھا، سر کے چند بال یا ایک بال نظر آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، عمر بیٹی کے سر پر دوپٹہ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافر کی بیٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو کر فرمایا، عمر بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی ہو یا مسلمان کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہوئے، بیٹا میرے صحابہ آپ کو قید کر کے لائے، میرے پاس رہنا چاہو تو رہو، واپس جانا چاہو تو جا سکتی ہو۔ وہ لڑکی کہتی ہے، میں واپس جانا چاہتی ہوں، میرے ماں باپ بھی آپ پر قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ ڈیوٹی لگائی۔ 2 دن اور 2 راتوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک اصحاب دروازے پر پہنچے اور دروازے کو کھٹکھٹایا۔ اندر سے عتیہ بن حاتم یعنی حاتم کا بیٹا باہر آیا۔ جب بہن غیر محرم صحابہ کے ساتھ دیکھا تو غصے میں آ گیا۔ پہلا سوال بہن سے پوچھا کہ مسلمانوں کا نبی کیسا ہے؟ بہن بھاگ کر آگے ہوئی، بھائی کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے، بھائی غلط لفظ منہ سے نہ نکالنا، میرا باپ بھی میری عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے۔ اس نے پوچھا، ان صحابہ کا کردار کیسا ہے؟ کہنے لگی، نماز کا وقت ہوتا تھا، یہ نماز پڑھتے تھے، میں ان کا چہرہ نہیں دیکھا، انہوں نے میرا نہیں دیکھا۔ بھائی کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، کہنے لگا اگر مسلمانوں کا نبی اتنا اچھا ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہوئی؟ لڑکی کہنے لگی، دل چاہتا تھا مسلمان ہو جاؤں، پھر سوچا کہیں بھائی جہنمی ہو کر نہ مر جائے، تمہیں لینے آئی ہوں۔ اور دونوں بہن بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو چوم کر جنت کی بہاریں نہ لوٹ لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر دلیل طلب کی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کے سلسلہ میں یمن میں تھے، اور آپ کی عدم موجودگی میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنایا گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ راستے میں ایک مقام پر ٹھہرے جہاں یمن کا ایک راہب تھا۔ راہب نے ان سے پوچھا، کیا تم میں کوئی خطیب ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے آپ کو اکیلے ہی اپنے پاس بلایا اور آپ سے کہنے لگا، تو کہاں سے آیا ہے؟ آپ نے کہا مکہ سے۔ اس نے کہا، وہاں کوئی مدی نبوت ظاہر ہوا ہے؟ آپ نے کہا نہیں۔ راہب نے کہا، مکہ سے میرے پاس ایک تصویر آئی ہے، میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں، آپ نے اس ملتے جلتے کسی شخص کو پہچانا تو مجھے بتانا۔ اس نے آپ کے سامنے وہ تصویر پیش کی تو آپ نے کہا، یہ ایک شخص کی تصویر ہے جو محمد بن عبد المطلب کے نام سے مشہور ہے۔ راہب نے کہا، یہی وہ نبی ہے جس کی دعوت دی گئی ہے، اور وہ خاتم الانبیاء ہے کہ اپنے دشمنوں پر فتح پائے گا، اور اس کا دین دیگر ادیان پر غالب آئے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہمیں تو اس نے دعویٰ کیا ہے، اور نہ وہ علم میں مشہور ہے، اور نہ اچھا لکھ سکتا ہے، اور نہ اس نے یہود و نصارہ سے میل جول کیا ہے۔ راہب نے کہا، یہ بینہ وہی نبی ہے۔ بعض کا قول ہے کہ راہب نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ اس کے بعد اس کے دین کا ماننے والوں پر خلیفہ ہوں گے۔ بس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ راہب کے ہاں سے واپس آ گئے، اور راہب نے جو کچھ آپ سے کہا آپ نے اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو نہ بتایا۔ آپ مکہ آئے تو آپ کی ماں سلمہ ام الخیر نے آپ سے کہا کہ آپ کے دوست محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ کیا ہے، آپ کو اس کی خبر ملی ہے؟ اس کا خیال ہے کہ وہ نبی ہے، اسے اللہ نے نبی بنایا اور اسے اس کی قوم کی طرف اور سب مخلوق کی طرف بھیجا۔ آپ نے اپنی ماں سے کہا، وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا، وہ ترا میں ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جلدی سے پہاڑی کی طرف گئے
اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک غار میں دیکھا اور سلام کیا۔ کہنے لگے مجھے خبر ملی ہے کہ آپ نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا نبی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے پوچھا آپ کے صدق کی دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تو نے میرا جھوٹ دیکھا؟ آپ نے کہا قسم باخدا نہیں، مگر یہ بات دلیل کے بغیر قبول نہیں کی جائے گی۔ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے دلیل وہ بات ہے جب نے آپ سے کہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ میں اس بات میں پہلا پیروکار ہوں۔ طرح کے متعدد واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے نیو آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔